البرق یخطف ابصارهم، اتنا ہم کلیئر کر پائیں گے آج۔ اس میں یکاد جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کا ماضی ہے کاد ہے۔ یہ فعل جو ہے کاد یکاد، یہ افعال المقاربہ کے گروپ سے ہے۔ ہمارے پاس کچھ افعال ہیں جن کو ہم افعال المقاربہ کہتے ہیں، تو یہ افعال ہیں، ایک ہے قاد، ایک ہے قربہ، یہ با سے ہے، کاف سے قربہ ہے، جسے کیف کہتے ہیں ہم اردو میں، قربہ، اور ایک ہے اوشکا۔ تینوں کے تینوں قریب کے وقت میں فعل کے وقوع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ فعل کے یہ عام طور پہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کو قریب کے زمانے میں وقوع پر دلالت کرتے ہیں، واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس میں قادہ جو ہے یہ عمومی طور پہ آتا ہے جلدی وقوع پذیر ہونے والا، جلدی وقوع پذیر ہونے والی چیز اس کے لیے آتا ہے، اور قربہ بھی آتا ہے جلدی، لیکن جو خاتمے پر ہو، عام طور پہ جو خاتمے پر ہو، جلدی جس کا خاتمہ ہونے والا ہو۔ مثال کے طور پہ یہاں ہم کہیں گے، اس کی مثال اگر ہم بتائیں تو ہم کہیں گے قاد السماء تمطر۔ قادہ کو دیکھیے، قاد السماء تمطر، تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ قریب نہ بھی کہیں تو آپ لفظ میں کہیں گے کہ کیا؟ آسمان بارش برسانے ہی والا ہے۔ قریب کا لفظ مت بولیے برسانے ہی والا ہے۔ اور ادھر دیکھیے، جب آپ قربہ کو کہیں گے تو اس میں جب کریں گے تو آپ کہیں گے مثلا قرب اللیل تنتہی، قرب اللیل تنتہی، رات ختم ہونے کو ہے، رات ختم ہونے کو ہے۔ جب کوئی بھی چیز انتہا تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں بہت کم مثالیں اس کی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اوشکا، اس میں یہ بھی قریب کے زمانے پر ہے، اور آپ ان قریب کا لفظ سے اس کو ترجمہ کرتے ہیں عام طور پہ ان قریب، تو لیکن اس میں واقع ہونا اور نہ واقع ہونا دونوں کا امکان ہوتا ہے، واقع ہو یا نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ہوگے اوشک الطلاب یا الطلبۃ اوشک الطلبۃ یحضرون، کیا قریب ہے کہ طلبہ آ جائیں۔ اب اس میں شک اور یقین دونوں کا احتمال ہے، اور دونوں کے دونوں قریب زمانے میں، قریب کے ہی زمانے پر، لیکن اس میں اتنا یقین نہیں ہے جتنا قادہ اور قربہ میں ہوتا۔ قادہ میں قریب کے زمانے میں جلدی واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس پر میں الگ سے آپ کو ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بتاؤں گا، کیونکہ ان کے یہ ہیں 3 طرح کے افعال۔ ایک کو ہم کہتے ہیں افعال المقاربہ، ان کو ہم کہیں گے افعال المقاربہ، یہ آپ وہاں گرامر میں پڑھیں گے افعال المقاربہ۔ اور ایک آتے ہیں افعال الرجع، بس وہ آتے ہیں
ادھر لکھتا ہوں افعال بولیے مقاربہ، یہ ایک ہے سیٹ. دوسرا سیٹ ان کا ہے افعال الرجا. افعال الرجا، رجا مانے امید، اور ان کا سیٹ ہے، ایک ہے ان کا سیٹ ہے الف، ایک ہے عصا قریب ہے، دو عصا. ہاں، دو بہت کم استعمال ہیں، ایک ہے ہرا عصا، ایک ہے ہرا ہرا عصا ہرا، اور تیسرا ہے اخلاو لکا. اخلاو لکا یہ بہت کم استعمال ہے، عصا زیادہ استعمال. اب یہاں اگر میں یہ چھیڑ دوں تو ہم قرآن سے دور نکل جائیں گے. صرف آپ کو یادداشت رہنی چاہیے کہ اس طرح سے یہ کون سے سیٹ میں سے ہے. قاعدہ فعل جو ہے قرآن پاک میں بہت جگہ پہ کہیں ماضی کہیں مضارع استعمال ہوا ہے، ان کو افعال ناقص بھی کہتے ہیں. دوسرا اور تیسرا سیٹ ہے ہمارے پاس، تیسرا سیٹ ہے ہمارے پاس افعال المقاربہ، افعال الرجا، اور وہ ہیں افعال الشروع. افعال الشروع یہ یہاں صرف انفارمیشن کے طور پہ آپ یاد رکھیں. ان کو میں سکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے. شکیلتی ریگولر ویژن اس میں ہے مثلاً اخذ، مثلاً بدا، مثلاً جعل، مثلاً بدا اخذ مثلاً شرع. لگا کے معنی میں آتے ہیں. ہوا اخذ یقرأ، وہ پڑھنے لگا، تو وہ بھی افعال الشروع، شروع کے لیے آتے ہیں. یہ تین ہیں، تین سیٹ ہیں. ان کو ہم افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بغیر دوسرے فعل ملے پورا معنی نہیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ قعدہ کرتے رہو گے، مضارع بھی اس کا ہے یقعد، ٹھیک ہے، تو لیکن معنی نہیں دے گا جب تک نہ دوسرے آپ ان کے ساتھ افعال استعمال کرو گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو قعد ماضی ہے، ہاں، یقعد اس کا مضارع آتا ہے. یہ جس جملے پر داخل ہوتا ہے اس میں جو انفارمیشن ہو وہ قریب کے زمانے میں ہونے پر دلالت کرتی ہے. مثال کے طور پہ یہ قعدہ آ گئے، یا البرق یختف، البرق مبتدا ہے اور یختف فعل اس کی خبر بن گیا ہے، جملہ اسمیہ ہے. لیکن جب یقعد اس پر داخل ہو گیا تو یہ اس کو جملہ فعلیہ بنا دیا، کیونکہ آغاز فعل سے ہوا، چاہے ناقص ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو نحوی جملہ فعلیہ میں شامل کرتے ہیں. جیسے کان اللہ غفور الرحیم یا اللہ علی کل شیء قدیر، جملہ اسمیہ ہے، لیکن جب آپ اس پر کان اللہ علی کل شیء قدیر تو کانا یا یکون یا کانا کی کوئی بھی ترکیب داخل ہو جائے تو جملہ اسمیہ سے کس میں لے گیا؟ جملہ فعلیہ میں. یہاں بھی جملہ اسمیہ ہے، البرق مبتدا ہے، یختف فعل ہو کر کے فعل مضارع اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، یختف اس کی خبر ہے، تو کس پر داخل ہوا؟ ہاں، جملہ اسمیہ پر. پہلے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کو آپ خیال میں رکھیں کہ یقعد کیا ہے؟ فعل من افعال المقاربہ. افعال المقاربہ کا سیٹ کیا ہے؟ قعد، قرب اور اوشک، تینوں آتے ہیں قریب کے زمانے میں واقع ہونے پر، اور جس میں یقین کے ساتھ جب قریب زمانے میں واقع ہو تو قعدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں کوئی چیز انتہا کو پہنچ چکی ہو، بالکل خاتمے پہ ہو، تو وہاں قربہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ عربی میں بہت کم استعمال دیکھو گے یہ، مثلا قرب اللیل، قرب اللیل تنتہی،
اور اوشکا جو ہے یہ بھی قریب کے زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر تردد ہوتا ہے، یقین نہیں ہے بنسبت قعدہ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قعدہ جو ہے قریب کے زمانے میں واقع ہونے پر یقینی طور پہ، ٹھیک ہے؟ اب یکاد کے بعد البرق تو آپ پڑھ چکے ہو پیچھے، برق کا مطلب بجلی، اور یخطف کا لفظ دیکھ لیجئے، یخطف کا لفظ، ان کو میں یہاں سے ہٹاتا ہوں، یہ آپ کو کسی دن میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی عمر صاحب میرے سے بات کرنا، میں آپ کو ایک پروگرام دیتا ہوں جس میں آپ کو کچھ چیزیں جو یہاں کلاس میں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اس کے لیے ایک ذہن میں میرا ایک پروگرام ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہ ہٹا دیں گے، تو آگے دیکھیے، یکادو یخطف کو دیکھ لیجیے، پھر یکادو، ہاں قعدہ ماضی ہے اس کا، اور یخطف اس کا، یخطف فعل مضارع ہے نا، تو یہ سمع یسمع کے باب سے استعمال ہوتا ہے، خطیفہ خطیفہ ماضی ہے اس کو، اور خطفن اس کا مصدر آتا ہے، اور یہ فعل متعدی ہے، المتعدی فعل ہے، اور اس میں کا مطلب ہوتا ہے اس کا اخذ الشیء بسرعت، جلدی سے کسی چیز کو لے لینا، جس کو ہم اچکنا کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو اچکنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے مثلا خطفت الہدأۃ الفرخ، یہ آپ کو یاد رہے گا اس طرح سے، خطفت میں نے اچک لیا، الہدأۃ میں نے چیل کسے کہتے ہیں؟ گانٹ، الفرخ میں نے چوزا، کت کن چیز میں گانٹ آ کر کے اچک لیتی ہے، جپٹ کر اچک لیتی ہے، جپٹ کر لے جاتی ہے، تو وہاں لفظ ہم خطیفہ استعمال کریں گے، الہدأۃ میں نے چیل، الفرخ میں نے چوزا، کیا مطلب نکلے گا؟ چیل نے چوزے کو اچک لیا، چیل نے چوزے کو اچک لیا، تو یہاں سے آپ کو مفہوم آئے گا کہ کس پر خطیفہ بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، یخطف ابصارہم، اچانک چھین لینا، آنکھوں کی روشنی ان کی اچانک چھین لی جائے گی، اچک لی جائے گی۔ ابصار، اب البرق جو ہے آپ کا المبتدا ہے، اور یخطف فعل خبر ہوتا ہے، الخبر نہیں ہوا، پہلے دیکھیے کیا ہے، یخطف فعل مضارع، ٹھیک ہے، ابصار مفعول به، اور ابصار مضاف، اور ہم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے المفعول به ہو گیا، اور یہ فعل مضارع یہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ الفعل دونوں بن گئے، جملہ اسمیہ، کیا جملہ فعلیہ، یہ یخطف ابصارہم فعل مضارع اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر کے الخبر،
یختفو فعل ہے، ابصار مفعول ہے، ہم ابصار مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، ابصارہم یختفو ابصارہم، یختفو اچک لے گا، ابصارہم ان کی آنکھوں کی روشنی. یہاں فعل فاعل محذوف ہے، فاعل محذوف ہے، اور وہ فاعل کون ہے جو نیچے پیچھے نکل گیا. کیا نکل گیا پیچھے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق ہے نا، بجلی ان کے آنکھوں کی روشنی اچک لے. یخطف ابصارہم، اور یہ پورا ہو گیا الخبر، اور مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا. لیکن قاعدہ کے داخل ہونے کے بعد فعل ناقص ہے، فعل ناقص، الفعل الناقص. اب فعل اور اس کے بعد جملہ اسمیہ، اس نے اس کو جملہ فعلیہ بنا دیا ٹیکنیکلی. اب پورے جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم. کیا ترجمہ کریں گے؟ عام طور پہ ہم عادی ہیں اس کا یوں ترجمہ کرنے کا، قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کی روشنی اچک لے. زیادہ قریبی معنی نکالنے ہوں جیسے قاعدہ میں ہے تو ہم کہیں گے بجلی ان کے آنکھوں کی روشنی بس لینے ہی والی ہے. سمجھے؟ لینے ہی والی ہے، یعنی ان کو اب عذاب قریب ہے. آپ ان قریب بھی کہہ سکتے ہو، قریب ہے، ان قریب نہیں، ان قریب تھوڑا دور نکل جاتا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کی روشنی، آنکھوں نہیں بولیں گے، ان کی روشنی چھین لے. قریب ہے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی، قریب ہے بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ نہ کہیں تو والی ہے، اس طرح سے جملے کا ترجمہ کریں. بجلی بس ان کی روشنی چھیننے ہی والی ہے. بجلی، اب بس اردو میں کہتے ہیں، بس کہتے ہیں جب کوئی چیز بس میں آ رہا ہوں، بس وہ اپنے کام کو ختم ہونے کرنے والا ہے، بس میں ابھی آ رہا ہوں. بس کا لفظ ہم کہتے ہیں جب یعنی میں ادھر کوئی میری انگیجمنٹ نہیں ہے، اب میں بس یہ کام کرنے والا ہوں. تو آپ بس کا لفظ اس میں لگا سکتے ہیں کیونکہ مفہوم میں موجود ہے، اور چاہیں تو اس کو بریکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں. چونکہ اردو میں بریکٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم قاعدہ کی جگہ پہ، قاعدہ یا قادو کی جگہ پہ اسی طرح کا جملہ اردو میں بولتے ہیں، اس لیے بریکٹ میں رکھنے کی ضرورت. تو کیا کہیں گے؟ بجلی بس ان کی روشنی اچکنے ہی والی ہے. بجلی بس ان کی روشنی اچکنے ہی والی ہے.